میری تھوڑی طبیعت علیل تھی ابھی، لیکن آپ کے طرۂ امتیاز میں ایک اور مجھے یہ ملا پر کہ یہ 3 ڈاکٹرز کی ٹیم نے مجھے پھر زندہ کر دیا. ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری طبیعت بڑی گھبرا رہی تھی، میں اندر تھا، لیکن اندر لیٹے لیٹے میں جوہر صاحب کو بھی سنتا رہا، اور میری بڑی پیاری بہن رہبر انجم کا ایک ایک شعر میں نے بھیتر لیٹے لیٹے سنا، اور بہت اچھا. اور صاحب طارق سبزواری صاحب نے تو دل ہی جیت لیا. رہبر صاحب، انجم رہبر صاحب، اور ان کے شعر ان کے پڑھنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی ضرورت اور کسی کویتا کی ہے. لیکن اب پروفیسر صاحب نے ایک بات کہی کہ ہمیں دعا چاہیے، تو میرے 2 شعر سن لیجئے بس، پھر ایک نظم جس کو میں سوچ کے آیا تھا کہ آپ کو سناؤں گا، وہ بہت 2-3 منٹ مجھے لگیں گے. پہلا شعر صاحب یہ سن لیجئے کہ ہم بزرگوں پر دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں. ہم بزرگوں پر دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں، خوش رہیں وہ بھی جو کہتے ہیں دعا کچھ بھی نہیں. صاحب یہ شعر بس اب ایک جی ہم بزرگوں پر دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں، خوش رہیں وہ بھی جو کہتے ہیں دعا کچھ بھی نہیں. اور صاحب طارق صاحب آپ کی نظر ایک شعر کرتا ہوں، شاید آپ کسی قابل ہو شعر. میں یہ کہتا ہوں کہ بوند میں اٹکی ہوا ہے، بوند میں اٹکی ہوا ہے، بلبلا کچھ بھی نہیں. کیا پکچر ہے، واہ 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 واہ. بوند میں اٹکی ہوا ہے، بلبلا کچھ بھی نہیں، بلبلا کچھ بھی نہیں، کس قدر مغرور ہے جیسے خدا کچھ بھی نہیں. کس قدر مغرور ہے جیسے خدا کچھ بھی نہیں. اور ایک یہ شعر سن لیجئے کہ ہم کسی کے عیب کا ساگر کھنگالیں کس لیے. ہم کسی کے عیب کا ساگر کھنگالیں کس لیے، آج تک ان غوطہ خوروں کو ملا کچھ بھی نہیں. آج تک ان غوطہ خوروں کو ملا کچھ بھی نہیں. اور ہاتھ باندھے آئے تھے اور ہاتھ کھولے جائیں گے. ہاتھ باندھے آئے تھے، ہاتھ کھولے جائیں گے، یہ سمجھ لو تو سمجھنے کو بچا کچھ بھی نہیں. کیا کہنے ہیں، کیا فلسفہ ہے. واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. واہ واہ واہ. ہاتھ باندھے آئے تھے ہم، ہاتھ کھولے جائیں گے، یہ سمجھ لو تو سمجھنے کو بچا کچھ بھی نہیں. ہم بزرگوں پر دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں، خوش رہیں وہ بھی جو کہتے ہیں دعا کچھ بھی نہیں. واہ واہ. اور ایک چلو بیٹا ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، ہم ایک نظم پڑھ دیں. اچھا وہ ایک ہماری پیاری بہن اور بیٹی کے بیچ کا کوئی رشتہ ہو تو وہ ہے ان سے، تو وہ میں ان کا حکم ہے تو پڑھ دیتا ہوں. یہ ہے کہ سب فیصلے، ہمارے کرکٹ کا میچ کھیلا جاتا ہے، کون پہلے کھیلے گا تو سکہ اچھال کے ہوتا ہے. تو میرا شعر یہ ہے کہ سب فیصلے ہوتے نہیں سکہ اچھال کے، سب فیصلے ہوتے نہیں سکہ اچھال کے، دل کا معاملہ ہے ذرا دیکھ بھال کے. دل کا معاملہ ہے ذرا دیکھ بھال کے. اور شعر یوں ہے جس کے لیے کہا ہے اتنی بڑی شاعرہ نے، اور وہ شعر یوں ہے کہ موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا، موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا، رکھتے تھے کیسے ختم کلیجہ نکال کے، رکھتے تھے کیسے ختم کلیجہ نکال کے. اور یہ کہہ کے نئی روشنی روئے گی ایک دن، یہ کہہ کے نئی روشنی روئے گی ایک دن، اچھے تھے وہی لوگ پرانے خیال کے. اور جب پیار مل گیا تو سبھی رتن مل گئے، اب کیا کریں گے اور سمندر کھنگال کے. ایک نظم کے 2-3 بند سن لیے، یہ بڑا ضروری ہے نظم،
بڑا ضروری نظم ہے. یہ سوچ کے آیا تھا کہ آج ضرور سناؤں گا. اور یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ماحول ہے آج کل اس سے ایک نظم اتپن ہوئی ہے, ایک پیدا ہوئی. سب میں پہلے پڑھتا ہوں یوں کہ کوئی خوشبو نہ کوئی پھول نہ کوئی رونق, اس پہ کانٹوں کی جہالت نہیں دیکھی جاتی. ہم نے کھولی تھی اسی باغ میں اپنی آنکھیں, ہم سے اس باغ کی حالت نہیں دیکھی جاتی. ہم سے اس باغ کی حالت نہیں دیکھی جاتی. رات بس رات جو ہوتی تو کوئی بات نہ تھی, اس کا وستار مگر دونا نظر آتا ہے. کتنے چمکیلے ستارے تھے کہاں ڈوب گئے, سارا آکاش بہت سونا نظر آتا ہے. وہی آکاش وہی دھرتی ہے جلوائے وہی, وہی آکاش وہی دھرتی ہے جلوائے وہی. دیش بھکتوں کے کلیجے میں مگر آگ نہیں, اور اتنے نیتاؤں کی نمائش میں نہ کوئی چہرہ جس کے دامن پہ گناہوں کا لگا داغ نہیں ہے. اور صاحب یہ پوچھے کہ دہتے کولوں کو شکایت ہے کہ ناوک بن کر تم نے کشتی کو ہی طوفان بنا ڈالا ہے, اور اونچے آدر سے سرے عام یوں نیلام کیے جیسے جنتنتر کو دکان بنا ڈالا ہے. تم نے کیا کام کیا ایسے ابھاگوں کے لیے, تم نے کیا کام کیا ایسے ابھاگوں کے لیے جن کی محنت سے تمہیں تاج ملا تخت ملا. ان کے سپنوں کے جنازوں میں تو شامل ہوتے, تم کو شطرنج کی چالوں سے نہیں وقت ملا. تم کو شطرنج کی کبھی کی آواز بغاوت پہ اتر آئی ہے, کبھی کی آواز بغاوت پہ اتر آئی ہے. دل کے دلدل سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, تم نے اس دیش کی تصویر بگاڑی ایسے جیسے اس دیش کی مٹی سے تمہیں پیار نہیں. تم نے دیکھے ہی نہیں بھوک سے مرتے انسان, سلسلے موت کے جو بند نہیں ہوتے ہیں, اور ان کے پیبند لگے چتھڑے یہ گواہی دیتے کہ ان کے کردار میں پیبند نہیں ہوتے ہیں. پوچھتا ہوں میں بتا دو, بہت نظم کے کچھ میں چھوڑ رہا ہوں, یہ سن لیجئے, یہ بہت ضروری ہے, یہ وہاں ہو رہا ہے, اس لیے میں آپ سب ہمارے حصے ہیں, اس لیے آپ سے میں ساجھا کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پوچھتا ہوں میں بتا دو اے سیاست والو, آدمی اپنے ہی ایمان کا دشمن کیوں ہے. پوچھتا ہوں میں بتا دو اے سیاست والو, آدمی اپنے ہی ایمان کا دشمن کیوں ہے. ایک ایشور ہے پتا, اس کا سگی دو بہنیں, آرتی اور نمازوں میں یہ انبن کیوں ہے. آرتی اور نمازوں میں یہ انبن کیوں ہے. ان کی عادت میں نہیں خون سے کپڑے رنگنا, کوئی مجبوری رہی ہوگی عقیدہ تو نہیں. اور اپنے دامن میں ذرا جھانک کے تم ہی کہہ دو, اپنے مطلب سے کہیں تم نے خریدا تو نہیں. بات کرنے کو اصولوں کی سبھی کرتے ہیں, ووٹ لینے کا یہ ناٹک ہے اسے ختم کرو. اور ایسی آزادی غلامی سے بہت بدتر ہے, یہ جو چنتن ہے وہ گھاتک ہے اسے ختم کرو, ورنہ انجام وہی ہوگا جو اوروں کا ہوا. کرسی اوروں کا مطلب یہاں سے نہیں ہے, دنیا کے دوسرے ملکوں کی بھی دیکھ لیجئے, ورنہ انجام وہی ہوگا جو اوروں کا ہوا. کرسی تو کرسی ہے, نگاہوں سے اتر جاؤ گے, موت آئے گی تب آئے گی تمہارے خاطر, وقت سے پہلے بہت پہلے ہی مر جاؤ گے. مجھے لگا کہ اگر ریپبلک ڈے ہے تو ہم کو ریپبلک ڈے کیسی کویتا پڑھنی چاہیے. اور ایک اب بس آخری میں ایک شعر سن لیجئے, دو تین, کہ خواہشوں کا, آپ نے کوئی سلسلے کی بات کی تھی, خواہشوں کا سلسلہ بے شک بڑھا لے جائے گا, بے شک بڑھا لے جائے گا. سوچتا ہوں آدمی دنیا سے کیا لے جائے گا, سوچتا ہوں آدمی دنیا سے کیا لے. صاحب یہ شعر سن لیجئے آپ, اچھا لگے گا آپ کو, کہ دوستو مجھ سے نہ پوچھو میری منزل کا پتہ, دوستو مجھ سے نہ پوچھو میری منزل کا پتہ, میری منزل تک مجھے خود راستہ لے جائے گا. میری منزل تک مجھے خود راستہ لے جائے گا. اور ہر اماوس کو دیوالی میں بدل سکتا ہے. وہ اماوسیا جو ہوتی کہ دن رات دیوالی منائی جاتی ہے, تو میں نے عرض کیا ہے کہ ہر اماوس کو دیوالی میں بدل سکتا ہے وہ, ایک سے جو دوسرا دیپک جلا لے جائے گا. بہت اچھا ہے, ایک سے جو دوسرا دیپک جلا لے جائے گا. اور سچ کو جینے کے لیے جو مرنے کو تیار ہے, وقت ایسے آدمی کو کربلا لے جائے گا. سچ کو جینے کے لیے جو مرنے کو تیار ہے, وقت ایسے آدمی کو کربلا لے جائے گا. اور صاحب یہ ایک شعر یوں بھی ہو گیا غزل کا, کہ مجھ کو خوش فہمی میں رکھنے کا اسے کچھ شوق ہے, مجھ کو
خوش فہمی میں رکھنے کا اسے کچھ شوق ہے، خط نہیں لکھے گا مجھ کو بس پتہ لے جائے گا، اور ہاتھ پھیلائے ادے مجبوریوں کے سامنے، اس سے پہلے کارواں اپنا بڑھا لے جائے گا. اور خواہش ہوں بس. تھینک یو. شکریہ.